عزیزان گرامی، بہت جلدی ہمارے اوپر رمضان کا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس مہینے کے لیے خود کو تیار فرماتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس ماہ مبارک کا استقبال فرماتے تھے کہ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس کی آمد کا استقبال کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس مہینے کی آمد کا استقبال کرنا چاہیے، اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، اس سے بھرپور فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک موسم بہار ہے نیکیوں کے کمانے کا، اس کو ضائع ہونے نہ دیں۔ پچھلے دور میں اس مہینے کے ضائع کرنے میں بڑی مشکلات تھیں ہم لوگوں کے لیے، لیکن آج کل کا دور ایسا ہے کہ ماہ مبارک بڑی آسانی سے ضائع کر دیا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں، چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا عورت مرد، سب کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے۔ اس مہینے کو ضائع کرنے کا بہترین ذریعہ ہاتھ آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ضائع کرنا بھی تو لوگ سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے، یا کچھ ماضی قریب میں جائیے تو ٹیلی ویژن کے 2-3 سیریل دیکھ لیا کرتے تھے یا فلمیں دیکھ لیا کرتے تھے، اس طریقے سے ضائع کرتے تھے۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہر ایک، حتیٰ کہ اس مہینے کے آخر میں جب نوجوان معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے۔ یہ بہترین مشغلہ مانا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ شیطان کی ان حرکتوں کو کامیاب ہونے نہ دیں۔ ایک ماہ مبارک کے لیے، کم سے کم اس ماہ مبارک کے لیے اپنے آپ سے موبائل کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو یہ خیال آتا ہے کہ کچھ اس میں احکام و مسائل تلاش کریں گے، اس لیے اس کا استعمال کریں گے، پھر کچھ قرآن اسی سے پڑھیں گے کیونکہ قرآن مجید ہے موبائل کے اندر، تو پھر اس طریقے سے ہمارا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے، ایک اچھے مقصد کے تحت جڑ جاتا ہے۔ پھر آگے ہم اس کو کوئی اپنی حد مقرر نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے میں کم سے کم موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بہرحال میں نے ایک آیت پڑھی قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ ہم کہتے ہیں، بلکہ دنیا بھر میں غیروں کی نگاہوں میں بھی یہی تصور ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ دراحال کہ صورتحال اس سے مختلف ہے۔ یہ روزوں کا مہینہ بہت بعد میں ہوا، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں حاوی ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم روزے رکھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ہم یہ بات ہمارے ذہن پہ حاوی رکھیں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں ہم کو قرآن سے جڑنا ہے۔ قرآن یہی پیغام دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس مہینے کو اہمیت قرآن مجید کی نزول کی وجہ سے ہوئی ہے، روزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس مہینے میں جو قرآن نازل ہوا ہے، اس میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے، حق و باطل میں تمیز کرنے کی کہ احکامات اس کے اندر نازل ہوئے ہیں، اس لیے یہ اہم ہوا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس لیے تم سب کو اللہ کی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر فمن شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ رکھنا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے اس لیے روزہ رکھنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے میں سب سے ترجیحی طور پر قرآن سے ہمیں اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس مہینے کو بغیر قرآن سے جڑے آنے اور جانے دیا، روزے رکھ لیے، کچھ پابندیاں کر لیں، تراویح سن لی، تو اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ رمضان کے مہینے کا حق ادا ہونا ہے تو آپ کا تعلق قرآن مجید سے جڑ جانا چاہیے۔ میں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے ہی اس ملک کے، بہت ساری تصانیف ہیں ان کی، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے
کہ دوران سفر کسی مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے. نماز سے فراغت کے بعد امام صاحب نے ایک کتاب درس کے لیے منتخب کی. درس اس کتاب سے دینے لگے, وہ کتاب پڑھنے لگے. مولانا نے دیکھا کہ انہی کی تصنیف ہے, انہی کی ترتیب دادا ہے, تو بہت خوش ہوئے. میری کتاب یہاں پڑھی جا رہی ہے, میرا مصنف پڑھا جا رہا ہے, میں نے جو کتاب تصنیف کی ہے وہ پڑھی جا رہی ہے, تو بہت خوشی ہوئی انہیں. اس واقعے سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہی معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو خوشی اس وقت سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے جبکہ اللہ کی کتاب پڑھی جائے. تو یہ میرے پیارے بھائیوں, اس ماہ مبارک میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ فرقان میں ایک آیت ہے, فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے پیارے بھائیوں, اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول نے کہا, صیغہ ماضی کا استعمال ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ سے کہا, یا ربی, اے میرے پروردگار. ذرا غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آیت نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور وہ نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں. یہ عہد نبوی کی بات ہے. وقال الرسول یا ربی ان قومی, اے میرے پروردگار, ان قومی, میری قوم نے, اتخذوا, بنا لیا ہے, ھذا القرآن, اس قرآن کو, مہجورا, بیکار. میری قوم نے اس قوم کو, اس کتاب کو بیکار کر دیا ہے. یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس دور میں ہے یہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی وحی کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ بات کس کے حق میں کہی گئی, کس کے سلسلے میں فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شکایت کی کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, یہ کس کے حق میں کہی گئی بات ہے؟ اس زمانے میں تو صحابہ اکرام بھرپور قرآن سے جڑے ہوئے تھے, وہی جو بھی نازل ہوتی تھی اس کو ازبر کر لیتے تھے, یاد کر لیتے تھے. بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے کہ جن کی کچھ تجارت ہوتی تھی جس کی غرض سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ذرا دور ہو جاتے تھے, تو اپنے کسی ساتھی کو چھوڑ جاتے تھے کہ میرے آنے کے بعد اگر کوئی وحی نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ مجھے بتا دینا. باری مقرر کر لیتے تھے صحابہ اکرام کہ آج میں جاؤں گا کام پر, تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو گے, اور کل تم چلے جانا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہوں گا. اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات جو بھی ہوں گے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوگا وہ دوسرے کو سنائے گا. تو یہ معاملہ صحابہ کرام کا تھا. ظاہر بات ہے یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے نہیں اتری. یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت کس کے تعلق سے تھی؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے. صحابہ کی بہت بڑی تعداد نہیں تھی, اور جتنے کچھ بھی صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے, دن رات قرآن سے لگے ہوئے تھے, قرآن میں غور و فکر کرتے تھے, تدبر کرتے تھے. تو پھر یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی؟ ظاہر بات ہے یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے تعلق سے جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں ہوئے تھے. ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکایت کی کہ اے اللہ, ان لوگوں نے قرآن کو جو آپ مجھ پر نازل فرما رہے ہیں انہوں نے مانا نہیں, چھوڑ دیا. مہجور, یہ لفظ ہجرت سے نکلا ہوا لفظ ہے. ہجرت کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے, تو قرآن سے ہم نے ہجرت کر لی ہے. تو یہ کام جو عہد نبوی میں غیر مسلموں کا ہوا کرتا تھا, غیر مومنین کا ہوا کرتا تھا, کفار مکہ یا مدینہ کا ہوا کرتا تھا, اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت فرمائی. تو آج امت مسلمہ مجموعی حیثیت سے اس کلام سے دور ہو گئی ہے. وہ تو قرآن کو نہیں مانتے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. اور یہ جو امت ہے قرآن کے ماننے والی ہے, اس کا تعلق قرآن مجید سے کس قدر ہے؟ عزیزان گرامی, ہمارا تعلق قرآن مجید سے استوار ہو. پچھلے دنوں ذرا طبیعت میں میرے ناسازگی کا احساس ہوا, تو ایک ڈاکٹر صاحب جو غیر مسلم تھے ان کے پاس جانا ہوا. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ان کے پاس مجھے
لے کر جا کر کہا کہ ان کی ذرا طبیعت ناساز ہے۔ انہوں نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ آپ بہت سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت کیا ہے، حالانکہ غیر مسلم ہیں، سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن پڑھنے کا، عمل کرنے کا، پھر سوچنے کا کیا ہے؟ ایک غیر مسلم ڈاکٹر فرما رہے ہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسا نسخہ ہے، تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے، جو بھی مسئلہ آپ کے سر اٹھائے قرآن پر عمل کر کے اس سے مسئلہ حل کر لیجئے، آپ سوچتے کیوں زیادہ ہیں؟ تو غیروں کو تک معلوم ہے کہ قرآن مجید وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جس سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، بارہا بیان کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ایک مسلمان میستری ہیں، انہوں نے اپنے مزدور کو مزدوری نہیں دی، کام کروا لیا۔ اب وہ مزدور بار بار ان سے اپنی مزدوری کا تقاضا کر رہا تھا اور یہ کہتے تھے کہ جاؤ میں کل دے دیتا ہوں، کل دیتا ہوں۔ وہ اوب گیا، بار بار آتے آتے پریشان ہو گیا کہ کیسا انسان ہے۔ آخری مرتبہ اس نے جو بات کہی وہ ہمارے سر کو شرمسار کر دیتا ہے، ہمارے وجود کو۔ اس نے کہا کہ میں اب کی بات آپ کے پاس نہیں آؤں گا، آج کے بعد اپنی مزدوری لینے کے لیے میں آپ کے پاس آؤں گا نہیں، لیکن اتنی بات آپ سن لیں کہ قرآن جس گھر میں ہو اس گھر میں تم جیسا انسان پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات کہی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں غیروں کو بھی معلوم ہے کہ قرآن مجید ایک اچھا انسان تیار کرتا ہے، اعلیٰ کردار ہوتے ہیں، وہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ تو اس مزدور نے کہا کہ یہ سن لو تم کہ آئندہ پھر کبھی اپنی مزدوری مانگنے کے لیے میں تمہارے پاس آؤں گا نہیں، لیکن اتنا سن لو کہ قرآن جس گھر میں ہو ویسے گھر میں تم جیسا انسان نہ پیدا ہوتا۔ تو یہ بات اس نے کہی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج امت مسلمہ نے وہ جرم کیا ہے مجموعی حیثیت سے جو جرم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلمین کرتے تھے۔ یعنی قرآن کو انہوں نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، روئی رکھ لیتے تھے، قرآن سنتے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قرآن کی تلاوت فرماتے خانہ کعبہ کے صحن میں تو لوگ انگلیاں رکھ لیا کرتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اس صورتحال کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اہل کفر کہتے ہیں، منکرین کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور جب کبھی یہ پڑھا جائے تو اس میں خلل ڈالو، لعلکم تغلبون، اگر قرآن میں تم خلل ڈال سکتے ہو تو تم غالب آ جاؤ گے۔ اگر قرآن میں تم نے خلل ڈالا، قرآن کی اشاعت کو روک سکے، قرآن کے پیغام کو پھیلنے سے تم نے روک دیا تو تم کامیاب ہوگے۔ لعلکم تغلبون، اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس قوم میں اگر قرآن پھیل جائے، قرآن عام ہو جائے، قرآن پر عمل پیرا ہو جائے تو اس پر کسی قوم کا غلبہ نہیں ہوگا۔ وقال الذین کفروا، اہل کفر کہتے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں خلل ڈالو، کہیں پڑھا جاتا رہے، کہیں سنا جاتا رہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس میں خلل ڈالو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس سے کیا ہوگا کہ تم غالب رہو گے۔ اگر یہ قرآن ان میں پھیل گیا تو پھر تمہارا غلبہ موہوم ہو جائے گا، تم غلبہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں نے واقعہ بیان کیا ہے اس سے پہلے بھی ایسے ہی کسی موقع پر کہ ملکہ برطانیہ کی کہ ایک اتالیق ان کو کچھ نصیحتیں کرنے والے، ان کو تاریخی قصص سنانے والے، واقعات سنانے والے، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ملکاؤں اور بادشاہوں کے پاس۔ تو ملکہ برطانیہ نے اپنے اس اتالیق سے ایک بار سوال کیا کہ آپ نے دنیا جہاں کی تاریخ پڑھی ہے، تجربے کار ہیں، مشاہدہ کیا ہے آپ نے، تو آپ کی زندگی میں آپ کے اپنے مطالعے میں سب سے حیرت انگیز واقعہ کوئی پیش آیا ہے کیا؟ تو اس نے کہا سب سے حیرت انگیز واقعہ میرے مطالعے میں یہ آیا ہے، مسلمانوں کی سربلندی۔ جس مختصر عرصے میں پیغمبر اسلام نے دعوت کو پیش کیا اور جس تیزی سے وہ پھیل گئی دعوت، وہ میرے لیے حیرت انگیز واقعہ ہے تاریخ کا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ مسلمان اس تیزی سے کرۂ ارضی پر چھا گئے؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 50 لاکھ مربع میل کے اوپر نہ صرف مسلمان پھیل گئے بلکہ اسلامی نظریہ بھی پھیل گیا، اسلام کی اشاعت ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک اسلام کی اشاعت کا یہ عالم تھا کہ بہت سارے بر اعظموں میں دعوت اسلام پھیل گئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ بہت ہی مختصر مدت میں، زیادہ سے زیادہ ایک ربع صدی کے اندر، پاؤ صدی کے اندر یہ ہو گیا کہ خطے زمین کے بہت بڑے خطے پر، حصے پر اسلام پھیل گیا۔ یہ واقعی میں بہت عجیب و غریب واقعہ تھا۔ تو اس تاریخ نے کہا کہ میرے لیے یہ واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ نظریہ اسلام کا نظریہ کرۂ ارضی پر جس مختصر مدت میں جس تیزی سے پھیلا، وہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ملکہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے جسے وہ قرآن کہتے ہیں، اس کتاب نے ان کو آسمانوں پر پہنچا دیا۔ اس کتاب میں جو نظریات ہیں وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ یہ بڑے تیزی سے پھیل جاتے ہیں۔ پھر اس ملکہ نے پوچھا کہ آج یہ حالت کیوں ہو گئی ہے ان لوگوں کی؟ اس نے جھٹ سے کہا کہ ان لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آج بھی اگر یہ جو مسلمان ہیں قرآن مجید کو مجموعی حیثیت سے تھام لیں، اپنی زندگیوں میں لے آئیں، تو بہت جلدی وہ حالات ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مذہب اسلام کو غلبہ قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے۔ مسلم قوم کو قرآن مجید سے غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑ دیا جائے تو مغلوب ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے سربلند کرتا ہے۔ یرفع اٹھاتا ہے، اس کتاب کو تھام لیتی ہے کوئی قوم، اس پر عمل پیرا ہوتی ہے اور اس کتاب کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر وہ قومیں زمین سے اوپر ہو جاتی ہیں، اور جس قوم کے اندر یہ کتاب کی اہمیت گھٹ جاتی ہے وَيَضَعُ بِهِ، ان کو وضع کر دیا جاتا ہے، ان کو نیچے ڈال دیا جاتا ہے، پٹک دیا جاتا ہے۔ اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر معزز تھے، اور تم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو پکڑ لیتا ہے تو معزز ہو جاتا ہے، مسلمان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ آج صورتحال کا آپ جائزہ لے لیں، مسلمانوں میں کروڑوں کی تعداد ایسی ہے جو قرآن سے اس قدر نابلد ہے کہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی، اور ایک کوئی آدھی فیصد آبادی قرآن سے جڑی ہوئی ہے تو صرف دیکھ کر پڑھتی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جیسے لوگ جو لوگوں کو، دنیا والوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کے معنی سمجھاتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو ہم بولنے والے بھی قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہونے والا ظلم ہے۔ میں نے کہا ہے اب سے پہلے بھی، ہمارے ایک استاد محترم تھے، 72 یا 75 سال انہوں نے صرف قرآن مجید کی تدریس کی ہے۔ جب ہم فارغ ہو رہے تھے ان سے کہا کہ کوئی نصیحت فرمائیں، نوٹ بک دی ہمارے ایک ساتھی نے کہ اس پر اپنی کوئی نصیحت لکھ دیجئے، تو انہوں نے ایک جملہ لکھا، قرآن کی مدد کیجئے، آج یہ سب سے زیادہ مظلوم ہے، اور اس پر ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں، حاملین قرآن ہیں، یعنی مسلمان ہیں، غیر تو غیر، اور جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے وہی اس کو ذلیل کرتے، اس پر ظلم کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم القرآن وعلق مصحفہ، کسی نے قرآن سیکھا، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جنہوں نے قرآن سیکھا ہے، سمجھا ہے اور عمل نہیں کرتے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تعلم القرآن وعلق مصحفہ، قرآن سیکھا مگر اس کہیں اٹھا کے لٹکا کے رکھ دیا۔ قدیم زمانے میں کہیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی تو گھر کے کسی جگہ لٹکا دیا کرتے تھے چیزوں کو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھا اور اس کو اوپر لٹکا دیا، لم یتعاہدہ، برابر اس کی نگرانی نہیں کرتا رہا، ولم ينظر فیہ، اور اس میں نظر نہیں کرتا تھا، غور و فکر نہیں کرتا تھا، جاء یوم القیامت متعلقا بہ،
قیامت کی دن اس حالت میں آئے گا کہ وہ قرآن اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا. ڈر ہوتا ہے یہ باتیں بولتے ہوئے، کیونکہ ہم اپنی زندگیوں سے اس قرآن کو نکال چکے ہیں. آپ تو چھوڑے، ہم جیسے بولنے والے بھی قرآن سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا. تقریریں کرنے کے لیے 1-2 آیتیں منتخب کر لیتے ہیں، پھر آپ کے سامنے بول دیتے ہیں. قرآن کا جو حق ہے وہ حق ہم جیسے لوگوں سے بھی ادا نہیں ہو رہا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه، غور و فکر نہیں کرتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، قرآن مجید کی حفاظت نہیں کرتا، مسلسل اس پر نظر نہیں رکھتا. تعاہد کہتے ہیں مسلسل نظر رکھنا. جاء یوم القیامت متعلقا به، قیامت کے روز آئے گا کہ قرآن اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا. یقول یا رب العالمین، فریاد کرے گا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے رب العالمین، ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا، تیرے اس بندے نے مجھے بیکار کر دیا تھا. اے اللہ، مہجورا بیکار، ہجرت کر دیا تھا، تیرے بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا. ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا فاقض بینی وبینہ، اب تو فیصلہ کر میرے اس کے درمیان. کیا فیصلہ کرے گا؟ ہم کیسے مجرم بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ اور قرآن کی یہ فریاد، قرآن کی طرف سے انصاف کا مطالبہ. میرا نام رکھا گیا ہے قرآن. قرآن کا مطلب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرأت سے نکلا ہوا لفظ ہے یہ. کیا واقعی یہ معاملہ ہے؟ اس کتاب کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور پڑھی جاتی بھی ہے تو سمجھی جاتی ہے. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو کیا اس پر عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ عمل کرتے ہیں تو کیا اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے اوپر ظلم کرنے والے کوئی اور نہیں، اسی کتاب کے حاملین جو ہیں وہی اس پر ظلم کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ کام مشکل نہیں. کتاب اللہ سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہے، پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ کام بڑا آسان ہے. دیکھیے امت مسلمہ بحیثیت مجموعی کتاب اللہ کو تھام لے تو یقیناً حالات انقلابی طور پر بدل جائیں گے، پلٹ جائیں گے. اگر یہ چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے دین کا کام ہو، وہ اختلافات کا شکار ہو جائے گا. مسئلے اس میں الجھ کر دین ترقی کرنے کے بجائے دین جھگڑے کی جگہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن، یہ قرآن، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کوئی اور کلام ہوتا، کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا، اللہ کے پاس سے نہ ہوتا تو بڑا اختلاف ہوتا. اس میں کوئی اختلاف نہیں. سب کو مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن مجید کو. تو ہمارے سامنے جو مہینہ آیا ہے، آ رہا ہے، اس سے بھرپور اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے جڑ جائیں. ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے قرآن مجید میں اس قدر مشغول ہو گیا ہے کہ وہ نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ دعائیں کر سکتا ہے. اللہ کی یاد کا یہ ذریعہ ہے اس کے پاس، کیونکہ حدیث میں آتا ہے افضل الذکر تلاوت القرآن. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ذکر تلاوت قرآن ہے، بہترین ذکر تلاوت قرآن ہے. پھر ایک آدمی دعائیں مانگ نہ سکا اس لیے کہ قرآن نے اس کو مصروف رکھا ہے، ذکر و اذکار نہیں کر سکا اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے، قرآن مجید کو سمجھنے میں مصروف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ تمام دعائیں جو اس نے نہیں مانگا تھا پوری کر دے گا. وہ ذکر نہیں کر سکا، اللہ کی تسبیح و تحمید و تحلیل نہیں کر سکتا، الحمدللہ نہیں پڑھ سکا، اللہ کی تعریف نہیں کر سکا کیونکہ تلاوت قرآن میں مصروف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ساری نعمتیں نواز دے گا، ان ساری نعمتوں سے نوازے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے سے قاصر رہا اس لیے کہ وہ قرآن پڑھنے میں مصروف رہا. تو قرآن مجید دنیا میں سربلندی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اگر ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو قرآن مجید قیامت کے دن ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ قرآن مجید اٹھ اٹھ کر فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ، یہ تیرے اس بندے نے مجھے بیکار کر دیا تھا، آج تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما. تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں،
ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، 5 نمازوں میں کچھ قرآن مجید کا حصہ پڑھیں رمضان کے مہینے میں، پھر اس کو ترجمہ بھی پڑھ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہم صراط مستقیم اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید صراط مستقیم ہے، تو زندگی میں بھی ہمیں ٹھوکریں نہیں لگیں گی، آخرت کا راستہ تو صاف ہو ہی جائے گا۔ روزانہ کسی نہ کسی مطلب کچھ تو حصہ نمازوں میں مقرر کر کے اس ماہ مبارک میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اس سلسلے میں مدد مانگیں۔ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوقات میں برکت عطا فرمائے گا، یقیناً آپ یہ کام کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہیں، کوئی ذکر و اذکار اگر وہ نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اس ماہ مبارک میں قرآن اگر آپ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں تو اللہ کا پیغام کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیاں اس سے چمک اٹھیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔